السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے، وہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا آغاز ہے، وہ جہاں اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے، وہ جہاں اللہ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، وہ جہاں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے۔ صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورہ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، القرآن، الکتاب یہ آیا ہے۔ اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کی بات کی جائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے اب انہیں سلام کیا اور کہا، آپ دونوں کو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ انہیں پڑھیں گے۔ ان دو نوروں کا نام سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہے۔ دیکھیں، مطلب سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم جتنا اس کے بارے میں پڑھتے جائیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی طرح بہت سی احادیث، بہت سے حوالے جات دیے گئے ہیں۔ اس کی فضیلت ایک اور جگہ بیان کی گئی ہے کہ خارجہ بن سلت کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں، یعنی انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے کیا سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریاں لے لو، مجھے اپنے عمر کی قسم، جس نے باطل کے دم کے ساتھ کھایا، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا۔ یعنی کہ دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ صرف پڑھی اور سورہ فاتحہ کی اتنی برکت تھی کہ وہ جو پاگل آدمی تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو فضیلت تھی سورہ فاتحہ کی۔ دیکھیں، اس سورہ کا نام فاتحہ اسی لیے بھی ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کا آغاز ہے۔ نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سورت سے ہوتا ہے اور قاموس میں ہے، یعنی فاتحۃ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں، یعنی فاتحہ اول کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام الحمد للہ رب العالمین یا سورہ الحمد ہے، اسی لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کو السبع المثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں جو کہ ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اس کو نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اب آپ یہاں سے اس کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں۔ یہ سورہ مکمل شفا ہے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے یا کسی طرح کی بھی کسی بھی حال میں تو دم کر کر اگر اس سورہ کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ انسان شفا پا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کی تفسیر کی جانب جائیں گے کہ اس کی تفسیر میں کیا ہے۔ یہ تو ہم نے فضیلت بیان کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں جتنا بتایا جائے، کہا جائے، کم ہے، کیونکہ جہاں جہاں سے میں پڑھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی، اس کے اتنے فضائل ہیں کہ جو گنتی میں ہی نہیں آتے۔ تو اب ہم اس کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایک ہی آیت کی اتنی تفسیر ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے دن گزر جائیں گے، رات گزر جائے گی، لیکن اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا، اتنا ہم نے اسے کور کیا تاکہ اسے آسان لفظوں میں آپ تک پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے، تعریف کی وجہ سے، یعنی الحمد حمد سے نکلا ہے۔ حمد معنی تعریف کرنا۔
حمد کو ہم تعریف کے زمرے میں لیتے ہیں، کسی ایسی چیز کی تعریف بیان کرنا، یعنی جس کا شمار گنتی میں ہی نہیں ہوتا۔ الحمد، الحمد اللہ کی تعریف، الحمدللہ یہ پورا جملہ بنتا ہے اللہ کی تعریف۔ اللہ لفظ اسی لیے لکھا گیا کیونکہ اللہ کی ہی ذات ہے جو تعریف کے قابل ہے، جو ہر طرح سے مکمل ہے۔ اس لفظ اللہ میں اللہ کے وہ تمام 99 نام آ جاتے ہیں، ان سب 99 ناموں سے مل کر یہ لفظ اللہ بنا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ وہی ہے جس کی ذات پرفیکٹ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اسی لیے کہ صرف پرفیکشن اللہ کی ذات میں ہے۔ ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ ہی کے حمد بیان کرتا ہے، خواہ خود رب العالمین ہو، یعنی اللہ بھی اپنی تعریف بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی تعریف، اپنی بڑائی بیان کی گئی ہے، یا انسان یا جن یا کوئی بھی فرشتہ ہو، سبھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک سورہ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ ہے جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ سورہ القصص میں ہے اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے۔ اس طرح الحمد میں خود حمد کا بھی عموم ہے، یعنی حمد خود بھی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ لفظ حمد یعنی شکر ادا کرنا، یعنی بڑائی بیان کرنا، کسی کی بڑائی بیان کرنا، اس ذات کی بڑائی بیان کرنا جو کل جہان کا مالک ہے۔ یہاں الحمدللہ ایک پورا لفظ ہے۔ الحمدللہ جب ایک پورا لفظ بن جاتا ہے تو اللہ جب الحمد کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس ذات کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ جس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، جو پوشیدہ، جو ظاہر ہر چیز سے باخبر ہے، وہ جس نے کائنات بنائی، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس معنی میں آتا ہے۔ بعض اہل علم نے قرآن مجید کے 4 حصے کیے ہیں، یعنی ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب جیسے ایک تو سورہ فاتحہ ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اب دوسرا جو حصہ ہے وہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ تیسرا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورہ کہف، اور چوتھا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ سبا۔ اب دیکھیں یہ چاروں جو ہیں یہ الحمد سے شروع ہو رہی ہیں۔ ان چاروں کو قرآن کے 4 حصے کہا گیا ہے، علماء نے ان کو قرآن کے 4 حصے کہا گیا ہے، 4 حصے کیے ہیں۔ اب دیکھیں الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خطبے کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ اب کھانا کھانے کی دعا، چھینک آنے پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، کلمہ شکر بھی اور بہترین مکمل دعا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم اگلے 2 حرف کی جانب پڑھیں گے۔ رب العالمین، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو مالک ہوتا ہے عرش کا، جو زمین کا مالک ہوتا ہے، جو پرورش کرتا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم مطلب جہان، عالم جمع ہے مطلب عالم خود جمع ہے، عالم کا دیکھیں کوئی بھی واحد نہیں ہوتا ہے۔ عالمین اسی لیے جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے، مثلا عالم انس، عالم جن، عالم نباتات، عالم جماد، عالم ارض اور عالم سما وغیرہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے کئی عالم ہیں، مثلا انسانوں میں ہر جنس، ہر زبان اور ہر علاقے والوں کا ایک الگ جہان ہے۔ اس طرح جنات میں بھی آتا ہے، یعنی ہر ایک عالم ہے جو اس میں مختلف چیزیں بستی ہیں، مختلف مخلوقات بستی ہیں، اور اتنے عالم ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہماری تو گمان سے بھی باہر ہیں یہ چیزیں۔ اس کا صرف کس کو علم ہے؟ اللہ کو، جو کل جہان کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تعریف کے لائق ہو۔ وہ دیتا ہے، وہ شکر کرنے کو کہتا ہے، وہ اپنی حمد بیان کرنے کو کہتا ہے۔ چرند پرند سب اسی کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک چیونٹی ہے، اس کی ہزاروں قسمیں، پرندوں کی کتنی ہزاروں قسمیں، سمندر کی مخلوقات کا تو شمار ہی نہیں ہے، بے شمار کہکشائیں اور ان کے سیارے جن کے مقابلے میں سورج، چاند وغیرہ ایک انگوٹھی کی طرح ہیں، ہر ایک کا الگ جہان ہے، غیر سب تعریف اللہ کے لیے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی الحمدللہ خود ایک صفت ہے، اس کے بعد 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت رب العالمین ہے،
جو قرآن کے بنیادی مضامین میں سے توحید کے علاوہ وعدہ اور وعید دونوں میں موجود ہے کہ پرورش کرنے والا خوش ہو کر نوازتا ہے تو ناراض ہو کر محروم بھی کر دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک آیت بنتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ایک آیت جس میں ایسے لگتا ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، جس میں شکر کا کہا جا رہا ہے، جس میں حمد بیان کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانی کو بتایا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں، اگر ہم اوور آل سورہ فاتحہ کی بات کریں تو سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے شکر کا بتایا جا رہا ہے، حمد کا بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا اگلا حصہ دعا یا حصہ ہے جس میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر شامل کرنا جس کے رستے پر انعام ہے، انعام کی بارش ہے، نہ کہ وہ جو بھٹک چکے ہیں، جن پر عذاب ہے آپ کا۔ تو آپ دیکھیں، اس کے ایک حصے میں ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم دعا کا کہہ رہے ہیں۔ یہ دو حصے ہیں اس کے، یعنی ایک میں ہم شکر ادا کرتے ہیں تو دوسرے میں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک سورہ فضیلت سے بھری ہوئی ہے، اور اس کی جتنی تفسیر کی جائے کم ہے۔ تو یہ صرف ایک آیت کی تفسیر تھی، تھوڑی سی جتنا ہم سے ہو سکا میں نے بیان کیا، اور اس کے علاوہ اس سے تو ڈبل ٹرپل باتیں بھی بہت ہیں جو کہ انسان جتنا پڑھتا ہے جو اس کی سمجھ میں اتنا آتا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، آپ جتنا اس سمندر میں اپنے آپ کو ڈبوتے جائیں گے آپ اتنا ہی ڈوبتے جائیں گے، آپ اتنا اس کی گہرائی میں جاتے جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اتنی سمجھ آئی ہوگی، کیونکہ میں نے بالکل سادہ آسان لفظوں میں بیان کیا ہے، زیادہ حوالہ جات نہیں دیے، میں نے سادہ آسان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ تو جزاک اللہ خیر پیاری لڑکیوں، اپنا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔